کہ میری نظر میں ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کو کر کے اللہ رب العالمین کو منایا جا سکے، اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے، اللہ کو خوش کیا جا سکے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، کسی بھی حال میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ جانتے ہو، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اطیعوا اباک وان ظلمک، کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اطیعوا اباک وان ظلمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اپنے ماں باپ کی بات مانو، ان کا حکم مانو، ان کی بات ہر حال میں مانو۔ وَإِن ظَلَمَكَ، اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہو، باپ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن تمہیں اپنے باپ کی بات ماننا ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا، باپ ظلم کرے اور ہم ہر حال میں باپ کی بات مانیں؟ ہاں، تو باپ جو ظلم کر رہا، باپ کو گناہ پڑے گا، باپ اس کا دوشی ہوگا، اللہ باپ کے ساتھ نیائے کرے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ظلموں کے باوجود بھی ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے اولاد کو، کہ تمہیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد کتنا بڑا مقام، وہ جہاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ جہاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ جہاد۔ صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ اللہ کے نبی کا سوال دیکھو، تم جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ احی والداک، کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ قال نعم، ہاں میری ماں بھی زندہ ہیں، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، لوٹ کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں اور باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں اور باپ کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، انہی کی ہر حال میں سیوا میں پڑے رہو، یہی جہاد ہے، اور اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا کیسا لگ رہا ماں باپ کا مقام؟ سوچ رہے ہوں گے لوگ میرا باپ بڑے لڑکے کو زیادہ زمین دے رہا ہے، گھر مکان زیادہ دے رہا ہے، چھوٹے کو کم، چھوٹا کہہ رہا دیکھا باپ ظلم کر رہا ہے، اور مولانا کہہ رہا ہر حال میں اپنے باپ کی بات مانو۔ اب کل صبح ہو کے یہ بھی نہیں کہیں گے السلام علیکم، کیوں میرے خلاف بولا ہے مولانا۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا اس صحابی نے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔
तुम्हारी कोई खाला जिंदा है? कहा नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, फिर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रब की मग़फ़िरत मांगो, रब से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा इंशाअल्लाह। ये जवाब दिया और वो चला गया। लोगों ने उस सहाबी से पूछा कि उसने तो किसी का कत्ल किया था, मर्डर किया था, और वो कोई ऑप्शन के लिए आया था, मग़फ़िरत के लिए आया था, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जा दुआ कर? ये क्यों कहा कि तुम्हारे माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, खाला जिंदा है? उस सहाबी का कहना है कि हाँ, मैंने माँ और बाप के बारे में इसलिए पूछा कि मेरी नजर में माँ की खिदमत और बाप की खिदमत से बढ़कर कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस नेकी को करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाया जा सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया जा सके, अल्लाह को खुश किया जा सके। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो मैं ये कहता, जा अपने माँ की खिदमत कर और अपने रब को राजी कर। उसका बाप जिंदा होता तो मैं कहता कि अपने बाप को खुश कर, अपने बाप की सेवा कर और अपने रब को राजी कर। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, यहाँ तक कि माँ की बहन यानी खाला भी जिंदा नहीं, वरना मैं उसकी खिदमत करने के लिए कहता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, मैंने उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए कह दिया। मेरी नजर में माँ की खिदमत से बढ़कर कोई नेकी नहीं थी जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्दी राजी हो। सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत में किस तरह की नेकी मिलती है माशाअल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझकर।